اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیۃ الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و آلہ و صحبہ دائما ابدا۔ معزز ناظرین، آج ہومیوپیتھک کی دنیا کی بہت بڑی دوا، ہومیوپیتھک میٹیریا میڈیکا میں بہت بڑی دوا، ہومیوپیتھک ریپرٹری میں بہت بڑی دوا، ہومیوپیتھک انسائکلوپیڈیا میں بہت بڑی دوا، لیکن یہ ساری دوا آج ہم ذکر نہیں کریں گے، اس کو ہم ڈسکس نہیں کر سکتے، ہماری ویڈیو کی جو ورتھ ہے وہ ہمیں اجازت نہیں دیتی، لیکن اس کی وجہ تخلیق اور مختلف ڈاکٹرز کے جو کمنٹس ہیں اس دوا کے متعلق وہ آپ کے ساتھ میں آج شیئر کرنے والا ہوں، اور آج کی ہماری دوا کا نام ہے سیپیا۔ معزز ناظرین، بیسیکلی سیپیا ایک فش کا نام ہے، سیپیا ایک مچھلی ہے جو عام طور پر سمندروں میں ملتی ہے۔ اس میں ایک چھوٹی سی تھیلی ہوتی ہے اور جس میں گہرے مٹیالے رنگ کا یا قریب قریب کالے رنگ کا ایک رقیق سا مادہ ہوتا ہے۔ جب بڑی مچھلیاں اس پر حملہ آور ہوتی ہیں تو دشمن سے بچنے کے لیے یہ اس رطوبت کو پانی میں پھینکتی ہے، جس سے پانی کا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ رطوبت یا مچھلی بالکل بے ضرر ہے، اس لیے اس کی طرف سے قطعی طور پر لاپرواہی کی جاتی تھی، مگر زمانہ قدیم کی حکمت کی تاریخ دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مچھلی مختلف طریقوں سے مختلف بیماریوں میں بھی استعمال ہوتی رہی ہے۔ گوشت، انڈے، ہڈیاں زمانہ قدیم میں سلال الرحم یعنی لیکوریا کے حوالے سے، اور سوزاک، مثانے کا نزلہ، مثانے کی پتھری، مثانے کی اینٹھن، گنجے پن اور مختلف اطباء نے مختلف طریقوں سے اس کا استعمال کیا ہے۔ ہانی من کو اس کی تشویش کیوں ہوئی؟ ہانی من نے اس کی پروونگ کیوں کی؟ ہانی من کو قطعاً اس کا خیال نہیں آنا تھا، ہانی من اس سے بالکل بھی جڑنے کے موڈ میں نہیں تھے، اگر ان کا ایک پیارا دوست جو کہ مصور تھا اگر وہ بیمار نہ ہوتا۔ وہ مصور دوست بیمار ہوا تو ہانی من صاحب کو خیال آیا کہ کیوں نہ اس دوا پر پروونگ کی جائے۔ ہانی من صاحب کا جو مصور دوست بہت شدید بیمار ہوا اور ان کے بھرپور علاج کے باوجود بھی اس کو جب شفا نہیں ہوئی تو پھر ہانی من صاحب کو تشویش ہوئی، کیونکہ یہ کوئی معمولی انسان تو تھا نہیں جو مرض کو لا علاج سمجھ کر چپ سادھ لیتا اور بیٹھ جاتا۔ پھر جب وہ مصور ٹھیک نہ ہوا ان سے تو انہوں نے پھر اس کی اصلیت ڈھونڈنے کی کوشش کی، اس فکر میں یہ لگ گئے۔ تو ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ان کا جو مصور دوست ہے وہ تصویریں بناتے بناتے رنگ کے برش کو بار بار اپنے زبان پہ، اپنے لب پہ لگا کے اس کو ترک کرتا ہے۔ اب یہ بار بار برش کو زبان پر لگانا، اس کو ترک کرنا اپنے لعاب سے، تو ہانی من صاحب نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے اس سے کیا اخذ کیا؟ انہوں نے اس سے یہ اخذ کیا کہ اس رنگ کے اندر سیپیا مچھلی کا سیاہ عرق موجود ہے۔ ارشمیدس کی طرح انہوں نے بھی بیماری کا سبب پا لیا، اور جب مصور نے منہ میں برش لگانا چھوڑ دیا تو وہ شفا یاب ہو گیا۔ اسی خیال کو مد نظر رکھ کر ہانی من نے سی پی اے کی آزمائش کی، اور پھر 1874 میں امریکن انسٹیٹیوٹ آف ہومیوپیتھی نے اس کی پراپر آزمائش کی، اور اس کو 3x سے 200 تک استعمال کیا گیا، اور آزمائشی علامات سے بہت سارے مشاہدات کیے گئے۔ سیپیا معزز ناظرین ایک بہت بڑی بے بہا دوا ہے، اور اس کا زیادہ تر اثر
آلات تناسل زنانہ پر ہوتا ہے، یعنی فیمیل جینٹل آرگنز اس کے احاطۂ تحویل میں آتے ہیں، لیکن یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ دوا بیک وقت میل فیمیل دونوں جینٹل آرگنز کے لیے بہت ہی مؤثر ہے اور اچھی ہے۔ اس کے پروونگ کے دوران تقریباً یہ دیکھا گیا ہے کہ جتنے بھی خواتین و حضرات کے جو آلات تناسل ہیں وہ اس کی زد میں آتے ہیں اور ان کی علامات پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسے نوجوان خواہ وہ مرد ہوں یا عورت جن کے مزاج نازک ہوں، جن کی جلد بالکل سفید ہو، جن کی جلد میں سفیدی کے ساتھ ساتھ گلابی رنگت بھی ہو، بال گھنگرالے ہوں اور سرخ ہوں، مزاج میں عصبیت ہو یا دموی مزاج کے لوگ ہوں، عصبی مزاج کے ہوں، حد درجہ کے چڑچڑے اور تابع جذبات ہوں، یا ان لوگوں کے لیے جو تابع خواہشات نفسانی ہوں، تو جو لوگ کثرت جماع کا شکار ہوں اور کمزوری ہو چکی ہو، تو ایسے مریضوں کے لیے ہومیوپیتھک کی دوا سیپیا قطعاً نہیں بھلانی چاہیے۔ ڈاکٹر ہیرنگ بھی سیپیا کے متعلق بات کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے بال سیاہ ہوں، جن کے ریشے مضبوط ہوں لیکن مزاج کے نرم ہوں، وہ مستورات جو پریگننٹ ہوں، جو زچہ ہوں یا جو دودھ پلا رہی ہوں، وہ بچے جو موسم کی تبدیلی سے فوراً زکام کا شکار ہو جاتے ہیں، خنزیری مزاج کے لوگ، اور وہ لوگ جو کثرت سے شراب اور کثرت جماع میں مبتلا رہے ہوں، اور وہ مستورات جن کا پیٹ ڈھول کی طرح بڑا ہوا ہو اور ناک پر گھوڑے کی غدود یعنی زین بنی ہوئی ہو، تو ایسی مستورات بہت غصہ ور ہوتی ہیں، تو معمولی محنت سے ان کو کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ تو اس مزاج کے متحمل جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے سیپیا بہت ہی مؤثر دوا ہے۔ سیپیا کے حوالے سے مزید اس ٹائپ کی کوئی 20-25 ویڈیوز بن سکتی ہیں، لیکن میں چاہتا تھا کہ سیپیا کا جو سرسری سا تعارف ہے وہ آپ تک پہنچا دیا جائے۔ تو امید واسق ہے کہ سیپیا کا یہ مختصر سا تعارف آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کا بٹن ضرور دبا دیجئے گا، اور جو لوگ آج ہمارے چینل سے پہلی دفعہ جڑ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیں، تاکہ اسی قسم کی معلومات پر مبنی ویڈیوز کا آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور آپ مستفید ہوتے رہیں۔ نیک تمناؤں کے ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔